اور تبلیغ کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، ہر نبی مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے آتا ہے، انہوں نے اپنی تبلیغ سے ہماری جہالت دور کر دی اور ہم کو علم دیا، اور لوگوں نے علم آپ سے سیکھا کہ یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ سمجھنا ہی نہیں بات، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، اور دعوت کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں دعوت چلائی، اس کا مطلب یہ کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم سیکھے تاکہ وہ بات غلط نہ کرے۔ حج فرض ہو گیا تو حج کو سیکھو، کیونکہ حج کے علم سے ادا ہوگا، یا حج پیسوں سے ادا ہوگا؟ کہ پیسوں سے تو حج کا سفر ہوتا ہے، سفر الگ ہے، حج الگ ہے، چونکہ حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اس لیے حج کے لیے سفر ضروری ہے، تو سفر کے لیے پیسے ضروری ہے، اس لیے پیسے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ سفر، پیسے حج کے سفر کے لیے ہیں، حج کے لیے نہیں ہے۔ حج تو حج کے علم سے ہوگا۔ حج کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا سب کو دعوت دی تھی کہ ہمارا حج ہوگا، ہمارے ساتھ حج کرو، اور ہمارے ساتھ حج کر کے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو۔ آئندہ سال ملاقات کی امید نہیں، اپنی وفات کی خبر دی، اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا کہ اگلے سال کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہو اور خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو۔ تو حج کے علم کا نام ہے، نماز کے علم کا نام ہے، روزے کے علم کا نام ہے، تو دین علم و عمل کا نام ہے۔ یہ دعوت ہے ہماری، ہماری محنت سے ہمارے اندر جو جو چیزیں اللہ نے ہم پر لاگو کی ہے اس کا علم آوے، نہیں جانتے ہیں تو سیکھیں اور پوچھیں، کیونکہ غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ غلط کیا ہے، ہاں، کسی بھی شعبے میں کوئی کام غلط کر کے جاؤ، عرضی غلط لکھی ہے تو وہ نہیں لے گا کہ یہ صحیح نہیں لکھی، دوبارہ صحیح کر کے لاؤ۔ ایسے ہی میرے دوستو، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے جو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں اس کو ہم سیکھ کر سمجھ کر صحیح کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ سیکھنے کے لیے ہے اصل، کہ ایک ایک آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھے۔ جی ہاں، چلتے پھرتے ایک دوسرے سے پوچھ کر کے سیکھ کر کے، ہاں، عالموں سے پوچھے، جو چیز عالموں سے پوچھنے کی ہے وہ عالموں سے پوچھے، جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں، سرکاری کوئی کام ہوتے ہیں تو، علاج کا کام ہوتا ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، گھر بنانے تو بلڈروں سے پوچھتے ہیں، ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں، ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو دین کے جو آدمی ہیں ان سے دین پوچھو، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ دین والوں سے دین پوچھ لو تاکہ دین غلط نہ ہو جاوے، نہیں پوچھو گے تو یہ غلط کرو گے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ محنت ہم کو جو دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حال وہ دین والا بنے۔ ہاں، تو دین والا بننے کے لیے اس کو دین پر لانا پڑے گا، یعنی علم پر لانا پڑے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک فضیلت کا علم، ایک طریقے کا علم، ایک فضیلت کا علم اور ایک طریقہ کا علم۔ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے، جنازے کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ مثال کے لیے کہ جنازے کی نماز کا ایک طریقہ ہے، وہ الگ ہے دوسری نمازوں سے، وہ طریقہ ہے اس کا، اور ایک اس کی فضیلت ہے کہ بھائی اس طریقے سے جنازے کی نماز کسی مسلمان پر پڑھو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کہ جنازے کی نماز پڑھی ہے اور دفن تک شریک رہا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو جنازے میں شریک ہو کر نماز بھی پڑھی، دفن تک شریک رہا تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے عبداللہ ابن عمر کو سنائی۔
سناتے تھے فضیلتیں کہ جنازے کی نماز کی کیا فضیلت ہے، قبر کھودنے کی کیا فضیلت ہے. ہاں سب چیزوں کی فضیلتیں ہیں، سب چیزوں کی فضیلتیں ہیں. جو جو کام ہم کو کرنے ہیں ان کی فضیلتیں ہیں اور ان کے طریقے ہیں. ہاں اس لیے فضائل کا یاد ہونا ضروری ہے. اگر فضائل یاد ہو گئے تو مذہب کے عمل پہ جان پڑ جائے گی. فضائل یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل بے جان ہیں، کیونکہ ہم کو خود اپنے عمل کی قیمت اور فضیلت معلوم نہیں ہے. جی ہاں، تو جس کو اپنی چیز کی قیمت میں معلوم ہے وہ کیا بیچے گا اور کیا فائدہ اٹھائے گا. جو بیچتا ہے وہ اپنی چیز کی قیمت جانتا ہے، اصلی قیمت اور نفع، اس کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے. جی ہاں، ورنہ تجارت کا کیا مطلب ہے. ایسے میرے دوستو یہ جو طریقہ ہمارا ہے کہ ہم ہر کام کی فضیلت جانو اور فضیلت جان کر اس پر عمل کرو اور اس کی دعوت دو اور اس کا صحیح طریقہ بھی یاد کرو کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. تو اب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور شریک رہا آخر تک تو 2 قرات ثواب ملے گا. احد پہاڑ جو مدینہ منورہ میں جو حج کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے. اصل میں نیکی کا اندازہ آج تو آدمی کو معلوم ہے نیکی کتنی ضروری ہے. نیکی کے ذریعے جب نیکیوں کی بات ہو رہی ہے نا فضیلت، تو وہ تو موت کے بعد ہوگی، اس لیے یہاں فضیلتیں بتائی. تو کیا اتنی فضیلت ہوگی جنازے کی نماز پڑھنے کی اور دفن تک رہنے کی. یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی تو عبداللہ عمر کو ان کو تعجب ہوا کہ اتنا بھاری کام تو ہے نہیں جنازے کی نماز پڑھنا اور اتنا بڑا ثواب، تو تم کہیں بھول تو نہیں کر رہے ہو یہ کہا حدیث بتانے میں. تو ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ میں ایسے تھوڑے اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوں. تو پھر وہ عائشہ صدیقہ کے پاس لے گئے کہ میں نے جنازے کی یہ فضیلت بیان کی ہے تو یہ صحیح ہے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ ہاں صحیح ہے. تو یہ حضرات فضائل بھی جانتے تھے اور فضائل کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اس لیے سارے عمل زندگی میں آتے تھے. آج ہم کو یہی کہے کہ ہمارے ساتھی اپنے عملوں کی فضیلت جانیں، خالی نہ پھرے. اگر اپنے عملوں کی فضیلت جانو گے تو دوسروں کو دعوت دو گے کہ بھائی تو یہ کام کر، تجھے اللہ یہ دیں گے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم فضیلت جانیں گے تو ہماری دعوت جاندار ہوگی. جی ہاں، کہ ہم اس کو فضیلت بتائیں گے کہ دیکھو تم یہ دعا پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ دعا پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. ہاں، تو فضیلت بتانے کی وجہ سے عمل میں ترغیب آتی ہے. اس لیے ہمارا یہ کام میرے دوستو جس طرح نقل و حرکت کا ہے، اس طرح ہمارے پاس اپنے عملوں کا فضیلت کا علم ہونا چاہیے.